پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسٹیفن کوی کی شرح آفاق کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل یعنی کامیاب لوگوں کی 7 بہترین عادات میں سے چھٹی عادت یعنی اجتماعی طاقت یا سنرجی پر بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے اس کتاب کی آخری اور سب سے اہم عادت پر، وہ عادت جو کسی بھی انسان کو کامیاب، متوازن، پرسکون اور نتیجہ خیز بناتی ہے یا پر اثر بناتی ہے۔ اسٹیفن کوی اسے شارپن دی سو کہتا ہے، جس کا لغوی مطلب تو آری تیز کرنا بنتا ہے، لیکن اردو میں نے اس کا ترجمہ اپنے ہتھیار تیز کرنا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما یا علیم بذات الصدور۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لکڑہارا اگر دن بھر درخت کاٹتا رہے اور اپنی کلہاڑی کو کبھی تیز ہی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ ایک دن وہ کلہاڑی کند ہو کر رہ جائے گی اور سارا زور لگانے کے باوجود کچھ بھی نہیں کٹے گا۔ انسان بھی بالکل اسی طرح ہے۔ جب ہم ایک طرف روزمرہ زندگی کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، یعنی ذمہ داریاں، پریشانیاں، کام، مصروفیات وغیرہ میں کولو کے بیل کی طرح جتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف خود کو بہتر بنانے کے لیے نہ اپنے اوپر کچھ خرچ کرتے ہیں اور نہ کچھ اور کرتے ہیں، تو ہم بھی اندر سے کند ہو جاتے ہیں۔ اسٹیفن کوی کا کہنا ہے کہ ہائیلی افیکٹو پیپل ڈونٹ رن اینڈلیسلی، دے پاز، رینیو اینڈ ریٹرن اسٹرانگر۔ یعنی کامیاب لوگ صرف بھاگتے ہی نہیں رہتے، بلکہ وہ رکتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں اور پھر پوری طاقت سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہی وہ 7ویں عادت ہے، اپنے ہتھیار تیز کرنا یا شارپن دی سو۔ بقول اسٹیفن کوی، انسان کے پاس 4 قسم کے ہتھیار ہیں، ایک جسمانی، دوسرا ذہنی، تیسرا جذباتی اور سماجی اور چوتھا روحانی۔ کوی کا کہنا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد ان ہتھیاروں کا تیز کرنا یعنی ان کی تجدید کرنا ترقی و کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو چلیے انہیں ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا ہتھیار، جسمانی تجدید۔ اس کا تعلق آپ کے جسم، توانائی، صحت، نیند اور خوراک وغیرہ سے ہے۔ اگر جسم تھکا ہوا ہو، نیند پوری نہ ہو، خوراک خراب ہو تو ذہن و دل اور شخصیت سبھی متاثر ہوتے ہیں۔ کوی کا کہنا ہے کہ یور باڈی از دی ٹول تھرو وچ یور لائف ایکسپریسز اٹ سیلف۔ مطلب آپ کا جسم وہ آلہ ہے جس سے زندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب یہ آلہ کمزور پڑ جاتا ہے تو آپ کی کامیابی کی رفتار بھی سست ہونے لگتی ہے۔ ہلکی ورزش، اچھی نیند، مناسب خوراک، پانی، یہ چیزیں معمولی نہیں، یہ انسان کی کارکردگی کی بنیاد ہے۔ دوسرا ہتھیار، ذہنی تجدید۔ روزانہ کے شور شرابے میں ہمارا ذہن بکھر جاتا ہے۔ سوشل میڈیا، خبریں، ذہنی دباؤ، مختلف فیصلے کرنا، ان سب کے نتیجے میں ہمارا ذہن منتشر رہتا ہے اور ہم خود کو سوچنے، سیکھنے اور بڑھنے کا وقت ہی نہیں دیتے۔ کوی کا کہنا ہے کہ روزانہ کم از کم کچھ وقت پڑھنے، کچھ نیا سیکھنے، غور کرنے اور منصوبہ پڑھنے کے لیے ضرور نکالیں۔ اس سے ذہن تازہ ہوتا ہے، اور ذہن تازہ ہو تو زندگی بدل جاتی ہے۔ تیسرا ہتھیار، جذباتی اور سماجی تجدید۔ یہ وہ پہلو ہے جہاں انسان اپنی محبت، تعلق، برداشت، صبر، احساس، خیر خواہی اور اجتماعی زندگی کو تازہ کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، انہیں معاف کرتے ہیں، ان کا ہاتھ تھامتے ہیں، تو آپ خود اندر سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اسی قسم کی بات اللہ تعالی نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ یہ جذبہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اور دل نرم ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ چوتھا ہتھیار، روحانی تجدید۔ یہ 7ویں عادت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ روح جب کمزور پڑ جاتی ہے تو دنیا کی سختیاں انسان کو توڑ دیتی ہیں، اور جب روح مضبوط ہو تو انسان ہر طوفان کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ روحانی تجدید کا مطلب یہ نہیں کہ پورا دن عبادات میں گزارا جائے، بلکہ روز چند لمحے اپنے رب کے حضور گزارے جائیں، چند لمحے دعا کے، چند لمحے شکر کے، چند لمحے اپنے مقصد زندگی پر غور کرنے کے۔ اور ہمارے لیے روحانی تجدید کا بہترین ذریعہ تو آپ جانتی ہیں، وہ ہے نماز۔ اگر خشوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو اس سے روحانی تجدید ہونے لگتی ہے،
اور یوں بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ سکون ہی انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ہتھیار تیز کرنے کی ضرورت ہے؟ تو جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے فیصلوں میں کمزوری آنے لگی ہے، رشتوں میں تلخیاں بڑھنے لگی ہیں، کام میں جوش کم ہو رہا ہے، ذہن بوجھل ہے یا دل بے سکون ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ہتھیار کند ہو چکے ہیں اور انہیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہتھیار کند ہوں یا ہو جائیں تو آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، نتیجہ کچھ نہیں لگتا۔ تو یہی وقت ہوتا ہے اپنے ہتھیار تیز کرنے کا۔ اب سوال ہے کہ ہتھیار تیز کرنے کی عادت اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ تو اس عادت کو شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو روزانہ 20 سے 30 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالیں، صرف اپنے لیے۔ کچھ جسم کے لیے جیسے ٹہلنا، سانس کی مشق یا ہلکی پھلکی ورزش وغیرہ، کچھ دماغ کے لیے 2-3 صفحات پڑھ لیں یا کچھ نیا سیکھ لیں، کچھ دل کے لیے کسی سے نرمی سے بات کر لیں، کسی کو معاف کر دیں، اور کچھ روح کے لیے کچھ دعا، کچھ ذکر، کچھ شکر۔ یہ سب مل کر انسان کو دوبارہ طاقتور بنا دیتے، دوبارہ تازہ دم کر دیتے، دوبارہ پر اثر بنا دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ہتھیار تیز کرنے والی عادت ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف بھاگنے میں نہیں بلکہ ٹھہر کر، رک کر خود کو بہتر کرنے میں ہے۔ جو لوگ اپنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی تجدید کرتے رہتے ہیں روزانہ یا آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی، وہ اپنی زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بغیر رکے بھاگتے رہنا ترقی نہیں، تھکن ہے، اور تھکا ہوا انسان جیت نہیں سکتا۔ آج سے اپنے ہتھیار تیز کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں تازگی لے کر آئیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں، کیونکہ جب آپ بہتر ہوں گے تبھی آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ترقی و کامیابی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔